السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہیں۔ آج ہم مرزا محمد رفیع شادہ کے بارے میں بات کریں گے، جنہیں قصیدے کا نقاش اول بھی کہا جاتا ہے، جن کی پیدائش 1712 عیسوی میں اور جن کی وفات جو ہے وہ 1781 عیسوی میں ہوئی تھی۔ نام ان کا مرزا محمد رفیع تھا اور جو تخلص تھا وہ ان کا سودا تھا۔ سودا 1712 عیسوی میں دہلی میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ تو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ کب؟ 1712 میں۔ سودا کا جو انتقال ہے وہ 4 رجب 1195 ہجری مطابق 27 جون 1781 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پیدائش 1712 میں اور ان کی جو وفات ہے وہ 1781 میں لکھنؤ میں تھی۔ سودا کا جو انتقال ہے وہ کثرت سے آم کھانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ تو کثرت سے آم کھانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ عالمی نظام سودا کی زبان سے یہ مطلب نکلا تھا، آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے شور و غل ہر مکان سے اٹھتا ہے۔ تو یہ شعر جو ہے وہ سودا نے کہا تھا۔ سودا کے استاد شاہ حاتم نے سودا کی موت پر کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا، اور یہ امپورٹنٹ ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا، تو وہ کہا تھا سودا کے استاد شاہ حاتم۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ سودا کے استاد کے نام بھی پوچھے جاتے ہیں، تو وہ شاہ حاتم تھے۔ سودا کے والد کا نام محمد شفیع تھا جو دہلی میں سوداگر تھے۔ سودا نے والد کے پیشے سوداگری کی نسبت سے سودا تخلص جو ہے وہ اختیار کیا تھا۔ سودا کے اجداد کا جو پیشہ تھا وہ سپاہ گری تھا اور ان کا تعلق جو ہے وہ بخارا سے تھا۔ اور یہ امپورٹنٹ ہے، ان کے وہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کے اجداد کا جو تعلق تھا وہ کس سے تھا، تو ان کا تعلق جو تھا وہ سپاہ گری سے تھا، اور ان کے جو والد کا پیشہ تھا وہ تھا سوداگری تھا، لیکن ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کا پیشہ کیا تھا، تو سپاہ گری تھا۔ اور یہ پوچھا جاتا ہے، میں نے بھی ایک بار یہ کوشچن جو ہے وہ غلط کیا تھا، سوداگری لگایا تھا، لیکن یہ غلط ہے، ان کا پیشہ جو ہے وہ سپاہ گری آئے گا۔ سودا کے بیٹے کا نام جو ہے وہ میر غلام حیدر منظور تھا۔ سودا کو ترکی، عربی اور فارسی میں مہارت حاصل تھی۔ عبدالغفور نساخ اور جگن ناتھ پرساد کا بیان ہے کہ سودا کو نواب آصف الدولہ نے ملک الشعراء کا خطاب جو ہے وہ دیا تھا۔ خلیق انجم نے اسے جو ہے وہ غلط کہا ہے۔ عبدالغفور اور جگن ناتھ پرساد کا یہ بیان ہے کہ سودا کو آصف الدولہ نے جو ہے کیا دیا تھا؟ ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا، لیکن خلیق انجم کیا کہتے ہیں؟ اسے غلط بتاتے ہیں۔ میر تقی میر نے سودا کو ملک الشعراء جو ہے وہ مانتے تھے۔ میر تقی میر سودا کو کیا مانتے تھے؟ تو ملک الشعراء۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ سودا نے ابتداً فارسی میں شاعری شروع کی تھی اور خان آرزو سے جو ہے وہ اصلاح لی تھی۔ اور یہ بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ فارسی میں فارسی میں جو شاعری میں جو ہے اصلاح لی تھی وہ خان آرزو سے لی تھی۔ خان آرزو کے کہنے پر اردو شاعری کی طرف کیا ہوئے تھے؟ وہ متوجہ ہوئے تھے۔ سودا نے جو ہے وہ فارسی میں شاعری شروع کی تھی، لیکن خان آرزو کے کہنے پر انہوں نے اردو کی طرف بھی متوجہ ہوئے تھے، تو یہ والا پوچھا جاتا۔ وقال محمد حسین آزاد، خان آرزو نے کہا کہ مرزا، فارسی اب تمہاری زبان مادری نہیں، اس میں ایسے نہیں ہو سکتے کہ تمہارا کلام اہل زبان کے مقابل میں قابل تعریف ہو۔ طبع موضوع ہے، شعر مناسبت رکھتی ہے، مگر تم اردو کہا کرو تو یکتائے زمانہ ہوں گے۔ تو یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ فارسی اب تمہاری زبان مادری نہیں، تو یہ جو ہے سودا کے بارے میں کہا تھا خان آرزو نے۔ سودا نے رسالہ عبرت الغافلین میں لکھا ہے کہ بندے نے 45 سال فن ریختہ میں جو ہے وہ ضائع کیے۔ سودا کے اردو اور فارسی شاعری کے 4 استاد ہیں، خان آرزو، اتق علی خان، شاہ حاتم ثنا۔ اور خان آرزو اور شاہ حاتم یہ امپورٹنٹ ہے، ثنا اور قلی خان کو بھی یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ قدرت اللہ قاسم نے لکھا ہے کہ حاتم کو سودا کی استادی پر جو ہے وہ کیا تھا؟ بہت ناز تھا۔ اکثر شاہ حاتم یہ مصرع پڑھا کرتے تھے، رتبہ شاگردی من نسب استاد میرا، اور کہا کرتے تھے یہ مصرع میری استادی اور مرزا کی شاگردی کے متعلق کہا گیا ہے۔
सौदा को कुत्ता पालने का बहुत शौक था। पूछा जाता है कि सौदा को क्या पालने का बहुत शौक था, तो कुत्ता पालने का बहुत शौक था। ये शौक जो है वो आखिरी जिंदगी तक उनको रहा है। सौदा ने दिल्ली में जो है वो 3 कुत्तियाँ पाली थीं, जिससे उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। उन कुत्तियों की खातिर हमसायों की जो वो है गालियाँ भी खाना पड़ी। जब ये कुत्तियाँ मरीं तो सौदा को बहुत अफसोस हुआ। कुलियात मीर में एक हिज़्ब आकिल नाम न किसे बसवान इनसे तमाम दासित के नाम से हैं, जो मीर ने जो है वो क्या कही सौदा पर कही। मीर ने अपनी हिज़्ब में लिखा है कि सौदा कुत्ते के पीछे दीवाने रहते हैं। मीर की हिज़्ब का जवाब सौदा ने 10 बंदों की एक मुकम्मत में जो है वो दिया है। सौदा शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद गए थे, और ये पूछा जाता है कि किसके ज़माने में गए थे, तो शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद गए थे और उसके दरबार से क्या किए वाबस्ता हो गए। शुजाउद्दौला ने सौदा के लिए 200 रुपया माहवार मुकर्रर किए थे। सौदा जो है वो आसिफुद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद से क्या गए थे, तो लखनऊ गए थे। पहले जो शुजाउद्दौला हैं इनके ज़माने में फैज़ाबाद गया, फिर फैज़ाबाद से लखनऊ कब गए थे, तो आसिफुद्दौला के ज़माने में। तो याद रखना पूछा जाता है, ठीक है। सौदा को आसिफुद्दौला की सरकार से 200 रुपये माहाना मिलते थे और मीर को भी 200 रुपये मिलते थे। उर्दू गज़ल में ख़ारजियत, ज़ोर बयान, निशात आमीज़ लहज़ा और सुकून सौदा की जो है वो देन है। कायम चांदपुरी साहिब मखज़ल निक़ात सौदा के शागिर्द थे। कायम चांदपुरी साहिब मखज़ल के ये सौदा के क्या थे, शागिर्द थे। कायम चांदपुरी सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में जो है वो मरसिया कहा है। सौदा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली और दीगर आइमा के अलावा आलमगीर शाशानी, शाह आलम आसिफ जा निज़ामुल मुल्क, शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, सरफराजुद्दौला, हसन रज़ा खान, नवाब सैफुद्दौला, अहमद अली खान, नवाब वसंत खान, ख्वाजा सरा, नवाब मेहरबान खान, रंद हकीम, मीर मोहम्मद काजिम और अवध के अंग्रेज़ रेजिडेंट रिचर्ड जॉनसन की शान में कसीदे जो हैं उन्होंने कहे हैं। सौदा को फ़ारसी शोरा अनवरी और उर्फ़ी के जो है वो बराबर समझा जाता है। पूछा जाता है किसके बराबर समझा जाता है, तो अनवरी और उर्फ़ी के बराबर। सौदा ने फ़ारसी के मशहूर कसीदा निगारों खाखानी, अनवरी, उर्फ़ी के कसीदों के ज़ैल में कसीदे कहे हैं। सौदा ने एक कसीदा दर हिज़्ब अस्ब मौसूम व तज़हीक रोज़गार लिखा है, जैसा कि अनवरी ने एक कसीदा घोड़े की हिज़्ब में लिखा है। किसने, अनवरी ने। सौदा को हिज़्बिया कसीदे का बानी कहा जाता है। सौदा की जो है वो अदबी चश्मत जो किस से थी, तो ये लिखा है सौदा और कायम, सौदा और नदर्रत कश्मीरी, सौदा और मिर्ज़ा मसहर जाना, सौदा और रक़ा, सौदा और मीर तक़ी, सौदा और फद्दी, सौदा और जाफ़र अली हसरत, सौदा और मीर सोज, सौदा और फ़ाखर मिली, सौदा और मीर ज़ाहिद के दरमियान अदबी मुआवरते जो है वो हुए हैं, और सौदा की उनसे जो है वो अदबी चश्मत थी। अब देख लेते हैं सौदा के कारनामे। सौदा के जो कारनामे हैं वो सौदा के मतबूआ कुल्लियात में 43 कसीदे, कुल 43 कसीदे हैं, जिनमें 39 मदाहिया हैं और 4 जो हैं वो हिजरिया। ठीक है, कितने टोटल हैं, तो 43। शेख चांद की तहकीक है कि सौदा के जो है 9 मदाहिया और 2 हिस्बिया कलमी कसाइद और हैं। सौदाए रात से चांद सफ़ा 180 में। इस तरह सौदा के कुल 54 कसाइद जो हैं। सौदा के चंद मशहूर कसाइद हैं और उनके एक ही मिसरा जो हैं हुआ ज़बर कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, कसीदा दरनात हज़रत रिसालत अलैहिस्सलाम से इसमें है। तो ये हुआ जब कुफ्र साबित वो है तमगाए मुसलमानी। अब एक ये है इनका कसीदा, उठ गया बहमनो दबे का चमनिस्तान से। मतलब ये शेर दिए जाते हैं, पूछा जाता है किसका, किसके कसीदे का, तो ये भी नज़र मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा दर मनक़बत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली की शान में। और यह चेहरा महरूस है एक संबल मश्क फाम
یہ قصیدہ در نعت منقبت حضرت علی کی شان میں۔ یارو مہتاب، یارو مہتاب و گل شمع وہم چارو ایک، یہ قصیدہ در منقبت حضرت علی کی شان میں۔ سنگ کو اتنے لیے کرتا ہے پانی آسماں، یہ بھی ان کا قصیدہ ہے۔ دیکھ نہ جانے اسے روئے گلرخاں یا رنگ، تو یہ بھی قصیدہ ہے حضرت، یہ جو ہے قصیدہ وہ رچرڈسن جانسن کی اس میں ہے۔ رکھے ہمیشہ تیری تیغ رے کفر تباہ، فجر ہوتے جو آج میری آگ جھپک، یہ والا یہ امپورٹینٹ ہے، پہلا بھی پوچھا جاتا ہے۔ خوں مرنے دل میں نہیں تشنا ہے گو تیرا اناج، اور برج محل جمل سے بیٹھ کے خاور کا تاجدار، یہ بھی شاید پوچھا گیا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ کیا قلم اور ایک قلم ہے منظور، اب سامنے میرے جو کوئی پیرا زباں ہے، تو یہ شاعر رسم یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ ہے چرخ جب سے ابلاغ ایام پر سوار، یہ در ہے یہ والا بھی امپورٹینٹ ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ سودا کا مشہور جو ہے وہ لامعہ قصیدہ باب الجنت ہے، جو حضرت علی کی شان میں ہے۔ کوہ پیکر، رزمیہ بہار، شب شادی، تزییق روزگار جو ہیں وہ سودا کے کیا ہیں، مشہور قصائد ہیں۔ مطبوعہ کلیات میں جو ہے وہ سودا کے 91 مرثیے ہیں۔ سودا کے کلیات میں 80 رباعیاں ہیں۔ ہجویات سودا کی تعداد 36 ہے۔ سبیل ہدایت یہ سودا کا مجموعہ ہے، اور یہ ویری امپورٹینٹ ہے، یہ پوچھا جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ سبیل ہدایت کیا ہے، تو یہ سبیل ہدایت جو ہے وہ سودا کا مجموعہ ہے۔ سودا نے میر زاہد فدوی، پنجابی، راج فاخر مکی، قائم چاند پوری، ندرت کاشمیری، شیخ علی حزیم، میر تقی میر، مولوی ساجد، مرزا فیض، شیخ شباغت اللہ، مرزا علی حاطف، مرزا علی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طبیعت جو ہیں وہ انہوں نے، ہم دیکھ لیتے ہیں سودا کی مثنوی۔ تو گیان چند زین نے جو ہیں وہ سودا کی مثنویوں کی تعداد 24 بتائی ہے۔ حجویہ مثنویاں در حجب پیل راجہ نرپت سنگھ، مثنوی در حجب سیدی فولود خان کوتوال شاہ جہان آباد، مثنوی در حجب امیر دولت مند بخیل، مثنوی در حجب میر زاہد، در حجب حکیم غوث، مثنوی بطور شاقی نامہ، در حجب میاں فوقی، مثنوی حکایت ڈومنی، مثنوی در حجب کوکی یعنی دختر دائیہ، جو مداحیہ جو ان کی مثنویاں وہ ہیں، مثنوی در تعریف دیوان و اشعار مہربان خان، مثنوی در سرکار کردن نواب آصف الدولہ بہادر، مثنوی در مدح، یہ اتنا نہیں پوچھا جاتا ہے، تو دیکھ لینا آپ لوگ کہ اخلاقیہ مثنوی نہیں ہیں ان کی، اور مثنوی بطور خطوط تنقیدی مثنوی، ان میں سے کوشچن کوئی بھی نہیں بنتا ہے، تو اس وجہ سے یہ، اور منظر نگاری اور عاشقیہ جو ان کی مثنویاں ہیں۔ مثنویات سودا میں جو ہے یہ واحد مثنوی ہے جس میں عاشقیہ قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک مرد کا دوسرے مرد کے عشق میں مبتلا ہونے کا جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ مثنویات سودا کے جو غزل کے منتخب جو اشعار ہیں وہ ہیں، گزرا میرا تیرے کوچے میں کو نہیں نہ صحیح، میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے ہیں، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، شاگرد کو میرے ہاتھ سے لینا ہے کہ چلا ہے، بہار بے شکر جام یار گزرے ہیں، نسیم تیری چھاتی کے پار گزرے ہیں۔ سودا کے بارے میں جو مختلف آراء و خیالات ہیں میر تقی میر نے سودا کو سر احمد سورائے ہندی کہا ہے۔ میر تقی میر نے یہ پوچھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، کال جتنی دیں زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں۔ میر حسن نے سودا کو قصیدہ و حزب میں صاحب ید بیضا بتایا ہے، تو یہ پوچھا جاتا ہے۔ لکشمی نارائن شفیق نے ان کے شریر قلب کو حمدم اعزاز مسیح جو ہے وہ سمجھا ہے۔ مصفی نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول کہا جاتا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کس نے مصفی کو وہ سودا کو نقاش اول کہا، تو مصفی نے۔ قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا، تو یہ شاعر گلشن ہند مرزا علی لطف نے کہا ہے۔ پش اول قصائد کا کہنا ہے، اور پھر اس دھوم دھام سے اعلیٰ درجہ فصاحت بلاغت تک پہنچتا ہے۔ ان کا پہلا فقر ہے مولانا حسین آزاد، وہ سودا اس میدان میں فارس کے نامی شہسواروں کے ساتھ
عنان در عنان ہی نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئی ہیں. یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے. اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدوں کو زیر بحث لانا ایک فضول ہوتا. یہ عمدہ اثر کا قول ہے اور یہ ویری امپورٹنٹ ہے، پوچھا جاتا ہے اکثر ایگزاموں میں. اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں. یہ عبدالسلام ندوی کا قول ہے. یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ویری امپورٹنٹ ہے. قصیدوں میں وہ واقعات کو اس بے تکلفی اور سادگی سے نظم کرتے ہیں کہ دوسرا شخص مصنوی میں اس طرح نظم نہیں کر سکتا. یہ مولانا عبدالحی غلرانہ انہوں نے لکھی ہے. یہ اس میں کہتے ہیں اردو میں قصیدہ گوئی کا موضوع اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ صرف مرزا کی ذات ہے جن کے زور قلم کے عالم سخن میں ڈھاک بٹھا دیے. مقطوع الجواب قصائد سن کر مخالفین نے بھی ان کا لوہا جو ہے مان لیا. لالا شری رنگ کا یہ قول ہے، یہ بھی یاد رکھنا. ٹھیک ہے، یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ ان شودا کا قصیدہ غزل سے بہتر ہے، محمل بات ہے. فقیر شیفتہ کا یہ قول ہے کے خیال سے ان کی غزل قصیدوں سے بہتر ہے اور قصیدہ غزل نواب مصطفیٰ خان سے. یہ پورا یہ کہ فقیر یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ ان کے قصیدے کا غزل سے بہتر اور محول بات ہے. فقیر کے خیال سے ان کی غزل قصیدے سے بہتر ہے اور قصیدہ غزل سے تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا یہ قول ہے. سودا کی شاعری میں غزل کی دیومالا کا مخصوص منظرنامہ نظر آتا ہے. تبسم کاشمیری کا قول ہے. تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک اپنا خیال رکھنا اور کمنٹ کر کے بتانا یہ کلاس کیسی لگی. خدا حافظ.